اگر آپ مارکیٹ میں سودا لینے جاتے ہیں تو اس بات کا علم آپ کو بھی ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں چیزیں کم سے کم خریدنے کے باوجود خرچ ہونے والے پیسوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کوئی کہاں تک اپنی ضروریات کو مارے۔ باورچی خانے کا عام سامان، آٹا، دال، چاول ہو یا ٹی وی، فریج جیسی ضرورت الیکٹرانک آلات، پچھلے چند سالوں میں سب کی قیمتیں 3 گنا تک بڑھ چکی ہیں۔ اسی جام میں لفظ صورتحال میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے پاکستان کو $1 ارب 175 ارب پاکستانی روپے کی قسط جاری کی گئی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بیرون ملک قرضے لینے کے بعد ملک میں مہنگائی کس قدر بڑھ جاتی، جبکہ اس بار IMF نے قرضہ دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ 2 ٹوک موقف اور سخت شرائط بھی رکھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں IMF نے کون سی شرائط رکھی ہیں اور ایک عام پاکستانی ان سے کس حد تک متاثر ہونے والا ہے۔ IMF کے شرائط۔ عالمی مالیاتی ادارہ 1944 میں بنایا گیا۔ یہ ادارہ ان ممالک کو قرضہ دیتا ہے جو اس سے قرض دینے کی درخواست کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ اس بات کی یقین دہانی بھی کرتا ہے کہ قرض لینے والا ملک ادارے کے پیسے لوٹا سکے۔ اس سلسلے میں وہ قرض دینے والے ملک کی معاشی صورتحال کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے انہیں آگے کا لاہ عمل بھی تیار کر کے دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کن سیکٹرز میں ٹیکس لگا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ کم اور ٹیکس میں اضافہ۔ اس بار بھی IMF نے جن شرائط پر مبنی لاہ عمل تیار کیا ہے، اس میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ انکم ٹیکس استثنا ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کو سبسڈی دینی ہے تو احساس پروگرام کے ذریعے دی جائے۔ IMF کی رپورٹ میں پاکستان کے اگلے بجٹ میں 143 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جانے کی اطلاع دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے سال کا ترقیاتی بجٹ بھی 627 ارب روپے سے کم کر کے 554 ارب روپے کر دیا جائے گا۔ ٹیکس کے علاوہ دوسرے طریقوں پر بھی غور کیا جائے۔ IMF کی نمائندہ ایستھر پریز روئز نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ پاکستان کو صرف ٹیکس بڑھانے کے علاوہ ملک کی معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے دوسرے طریقوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور پالیسیز مرتب کرنی چاہیے۔ پاکستانی عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ IMF نے حالیہ حکومت کے لیے جس 6 ارب کے قرضے کا وعدہ کیا تھا، اس کی آدھی رقم اب تک دی جا چکی ہے اور آدھی ملنا باقی ہے۔ IMF کی پاکستان کو دی گئی تنبیہ کے مطابق جون کے مہینے تک ان شرائط پر عمل شروع ہو جانا چاہیے، جس کے بعد بجلی اور گیس کے زائد نرخوں سے عوام پر بہت زیادہ مالی بوجھ بڑھ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ باقی کی رقم ملنے کے بعد بھی مہنگائی میں کئی بار اضافے کی توقع ہے۔ کیا اب قرضوں سے ہی ملک چلے گا؟ دوسری جانب زراعت سے لے کر دوسرے کسی بھی شعبے کے حوالے سے نہ کوئی حکومتی پالیسی نظر آ رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اب حکومت کا ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے بجائے صرف قرضوں پر ہی معیشت چلانے کا ارادہ ہے۔ حکومت سے یہی التجا ہے کہ بروقت ٹھوس اقدامات کرے اور آنے والے دنوں میں غریب عوام پر جو بوجھ پڑنے والا ہے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرے۔